تشریف فرمائیں سر. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. کیا فرمائیں گے ان 75 سال کی تاریخ پہ اور لوگوں کو کیسے گائیڈ کریں گے کہ 6th جنریشن وارفیئر کا حصہ نہ بنے؟ جو بن رہے ہیں وہی ابھی جو انہوں نے کہا تھا نا آپ کے جناب انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. اور یہ جو 6th جنریشن وارفیئر ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے، ہم سوشل میڈیا کی نیوز کے اوپر یقین کر کے اس کو بنا تصدیق کیے آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لمحوں کی سزا ہے جس کو صدیوں نے ادا کر. بہت بڑی غلطی ہے. جی سر. دیکھو قرآن میں اس کائنات کا خالق کہہ رہا ہے کہ تم اگر کوئی بات سنو تصدیق تو اس کو آگے بڑھانے سے پہلے تصدیق کر لیا کرو کہ اس بات میں صداقت بھی ہے یا نہیں ہے، کتنی کھری بات ہے، کتنا اس میں جھوٹ ہے. تو اس نسل کا مسئلہ کیا ہے عارفہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑھتی نہیں ہے، اور تاریخ تو بالکل ہی نہیں پڑھتی ہے، اور تاریخ پڑھے بغیر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اپنی حد تک کوشش کی ہے. یہ روزگار سفیر آج میں نے سوچا کہ پاکستان کا یوم آزادی کا 82 دن ہے تو میں عارفہ کو ایک تحفہ دے دوں. سر میں بہت احسان مند ہوں. یہ تو میں تصویر میں کیپچر یہ میری زندگی کی کہانی تو ہے جی، لیکن یہ پاکستان کی کہانی بھی ہے. اس لیے کہ میں نے اس میں وہ سب کچھ سمو دیا ہے جن تجربات سے میں گزرا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ جن مراحل سے پاکستان گزرا ہے. تو میں اس کتاب کی تشہیر نہیں کر رہا، اس کی تشہیر بہت ہو چکی ہے. میں آپ کو کرنا چاہیے. شہاب نامہ جب آیا نا تو قدرت اللہ شہاب صاحب کا بہت خوبصورت کتاب ہے. میرا کئی دفعہ دل کیا کہ میں اس کے اقتباسات یہاں شیئر کروں، مگر اس پلیٹ فارم پہ I can't share those words کہ انہوں نے پارٹیشن سے پہلے جہاں بلوا ہونا ہوتا تھا کیسے بلوا ہوتا تھا، کیسے سٹیج کریٹ کیا جاتا تھا. اور یہ تاریخ ہے، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. تو آج تک بھی لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے میں شہاب نامہ دیتے ہیں. تو اگر آپ کی کتاب ہے اور میری تو تحفے میں لوگوں کو میری کتاب بارے شناسائی بھی لوگوں نے بہت اپنے دوستوں کو تحفے میں دی ہے. اور یہ روزگار سفیر یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے. 973 صفحے کی کتاب ہے یہ. جی سر. تو میں نے جب اس کی تقریب رونمائی ہو رہی تھی آرٹس کونسل کراچی میں آج سے 3 برس پہلے، جی سر، تو میں نے کہا تھا کہ روس کا ایک بہت ہی مشہور مصنف ہے، جی سر، فیوڈور دوستویسکی، دوستویسکی جس کی ایک کتاب وہ ضرور پڑھنی چاہیے، کرائم اینڈ پنشمنٹ. اس کے متعلق ناقدین نے یہ کہا کہ اٹس اے کرائم اف یو ڈونٹ ریڈ دس بک، اٹس اے پنشمنٹ اف یو ڈو. تو پھر راستہ درمیان کا کیا ہے؟ نہیں، وہ تو اگر وہ جرم ہے اگر آپ وہ کتاب نہ پڑھیں، لیکن اس کو پڑھنا جو ہے وہ سب رازمہ کام ہے. صحیح. بہت ضخیم کتاب ہے. تو میں بھی اسی لیے اپنی اس روزگار سفیر کے متعلق کہتا ہوں کہ اسے نہ پڑھنا جرم ہے، اسے پڑھنا یقیناً سب رازمہ مرحلہ ہے. 973 صفحے کی کتاب ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، تو میں اپنی دعاؤں کے ساتھ یہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. میں آپ کی احسان مند کہانی ایک سفارتی بنجارے کی جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو قریب سے دیکھا. بہت خوبصورت. میں نے کبھی زندگی میں اسٹالن کو نہیں پڑھا تھا، میں نے ابھی بھی ان کو تفصیل سے نہیں پڑھا، مگر ملکوں کی تقدیر بدلنے کے لیے یہ تحریریں، یہ اشخاص، اور اسٹالن کو بھی میں نے قریب سے کیوں دیکھنا شروع کر دیا کہ ولادیمیر پوٹن نے اسٹالن کا تذکرہ کیا. میرا بلکہ دل کرتا ہے جتنے آپ تاریخ کے قریب ہیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ they were weak، ان کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں تھا. رشینز کے پاس دنیا کی عظیم ترین طاقتور ترین کو جرمنز کو انہوں نے شکست کیسے دی تھی.
جو آپ کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو وہ بارڈر پہ سودا کرتی تھی تو چائنیز کو ڈرگز کے اوپر ڈال دیا تھا. کیسے وہ ڈرگز میں سے نکلے تھے؟ افیم کا عادی بنا دیا تھا. کیسے وہ؟ میں سر آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کو بھی، میں آپ کو اتنا بتاؤں، ابھی جو شمشاد احمد صاحب بھی جو آنے لگے ہیں، مقصد یہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے نکل کے معاملات کو درست کرنا ہے. یہاں پرابلم پتہ ہے کہ ہر آدمی ایموشنل ہو کے آ جاتا ہے اور غلط بات کی ترویج کرتا ہے. اس کو رکنا چاہیے. ہر انسان مجھے دوسرے کو صحیح کرنے کی بجائے مجھے خود کو صحیح کرنا ہے. اگر میں یہ چیز سوچ لوں گی تو انشاءاللہ ملک کی تقدیر بدلے گی. مولانا روم کا ایک قول ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ قول سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ پہلے میں اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ دنیا کو سنوار دوں. اب میں نے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کیا ہے. تو سدھار کی ابتدا اپنی ذات سے ہوتی ہے. اپنے آپ کو درست کر لو، خود کو اچھا بنا لو تو سب اچھے بن جائیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو آپ کی یہ کتاب کے ہم سفر میں چلیں گے. کوئی اور ایک ورق ہمارے ساتھ شیئر کرنا اپنی یاد کا آج کے حوالے سے. یہ آج یوم آزادی کا باسی دن ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے میری زندگی کا یہ فخر ہے کہ میں بچہ تھا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے قائد اعظم علیہ الرحمہ کا دیدار کیا ہے. دلی میں، پرانی دلی کا ایک بڑا مشہور بازار ہے چاوڑی بازار. چاوڑی بازار میں مسلم لیگ کا جلوس نکل رہا تھا. 1947 کی بات ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی. میرے ابا کے ایک دوست تھے جن کا ایک فلیٹ تھا چاوڑی بازار میں. دلی میں فلیٹ کو کوٹھا کہتے ہیں. کوٹھا ہمارے یہاں پاکستان میں تو کوٹھے کے کا مفہوم الگ ہے، لیکن دلی میں کوٹھا کہا جاتا تھا. تو ہمارے وہ چچا تھے، ابا کے دوست تھے چچا مخصوص اللہ، ان کے کوٹھے پہ گئے اس جلوس کو دیکھنے کے لیے. اور قائد اعظم مجھے یاد ہے کہ ایک کھلے ٹرک پر کرسی رکھی ہوئی تھی اور اس کرسی پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر میں اس جلوس میں بھی شامل تھا. ستمبر 1948 کو قائد اعظم کا انتقال جس دن ہوا ہے، اس کے دوسرے دن جب ان کا جنازہ گورنر ہاؤس سے وکٹوریا روڈ سے ہوتا ہوا، کراچی کی پریڈی اسٹریٹ ہے وہاں جو آ کے بندر روڈ سے مل جاتی ہے، کراچی والے جانتے ہیں. اب تو وہاں پر ایک بہت بلند و بالا عمارت بن چکی ہے تبت سینٹر کے نام سے. تو اس کے قریب ہی میری بہن کی سسرال تھی. تو ہمیں جب معلوم ہوا، میں بہت چھوٹا تھا، بچہ تھا، کہ قائد اعظم کے جنازے کا جلوس یہاں سے گزرنے والا ہے، تو ہم وہاں پہنچ گئے. اور میں اسکول میں پڑھتا تھا، تیسری چوتھی جماعت میں تھا. تو میں جس حلیے میں تھا، شارٹس پہنے ہوئے تھا، میں قائد اعظم کے جنازے کے جلوس کے ساتھ چلتا چلتا وہاں تک گیا، پرانی نمائش پر جہاں قائد اعظم کی تدفین ہونی تھی. تو میں تاریخ کا شاہد ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں ہٹ کے. آپ نے پاکستان کو بنتے بھی دیکھا، اتار چڑھاؤ بھی دیکھے، بگڑتے بھی دیکھا. آج 2 سوال وداؤٹ ہم کسی بھی پارٹی کی طرف سے بات کرتے ہیں. جناب باجوہ صاحب جو پاکستان کے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے، ہی از ان انگلینڈ ایک دن کے لیے. وی آر ویری پراؤڈ کہ انگلینڈ کی آرمی کی جو پریڈ تھی اس میں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے ریپرزنٹیشن کی. اس میں 2 پاکستانی اسکاؤٹس بھی ہیں، یعنی میرا خیال ہے دیٹ از پارٹ آف دس تھنگ. مگر 8 دن کا اسٹے isn't it too long for a general chief of the army staff while in Pakistan? Conditions are not very favorable. Isn't it very long to stay there for 8 days? بالکل یقیناً یہ سوال پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے. کس سے پوچھوں؟ عارفہ، میں اس معاملے میں بہت کھری بات کرتا ہوں. جی. پہلی بات تو یہ
کہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ تھی اور ڈائمنڈ جوبلی، اور نہیں، اور ان کا خدا حافظ کہنے کا ٹائم ہے. اٹس پریزنس کہ بھئی میں اس ملک کی ساری زندگی خدمت کی ہے اس ملک، اور میرے آپ کے کہنے سے ان کو فرق بھی نہیں پڑنا. انسان پرائیڈ لیتا ہے کہ میں نے اس ملک کی اتنی خدمت کی ہے، تو یہ دس از لاسٹ. ڈائمنڈ جوبلی پر چیف آف آرمی اسٹاف کو ملک میں ہونا چاہیے تھا. دوسرا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، سینڈ ہرسٹ کی ملٹری پریڈ سال میں 2 بار ہوتی ہے. جی. ہر کورس میں پاکستان کے 1 یا 2 کیڈٹس ضرور جاتے ہیں. جی سر. سوال یہ ہے کہ اس سال ہی برطانیہ کی حکومت کو کیوں یہ خیال آیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو بطور مہمان اعزازی کے مدعو کرنا چاہیے؟ مگر سر یہ انویٹیشن جیسا ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر رشیا گئے تھے تو میں بالکل نیوٹرل ہوں، تو عمران خان کا یہ دورہ رشیا کا 1 دن پہلے نہیں بنا تھا، پہلے سے ارینج تھا. یوکرین کی وار ہو جاتی ہے تو وہ ہوا. اسی طرح سے جو سینڈ ہرسٹ کا یہاں پر انوائٹیڈ تھے، یہ 4 مہینے پہلے انویٹیشن آیا تھا جب اٹ واز عمران خان's گورنمنٹ. بالکل. لیکن عمران خان کی حکومت کو گرانے کی سازش شروع ہو چکی تھی اور میں بلا ٹوک یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جنرل باجوہ اس سازش کا کلیدی کردار ہے. اسی پہ ہم جناب شمشاد احمد صاحب کو لے کے آئیں گے. آپ سنیے گا کھری تیکھی اور کڑوی باتیں ان کی زبانی. ایک تو یہ بات عارفہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں فوج کو وہ حیثیت حاصل ہے، وہ مرتبہ حاصل ہے جو دنیا کے کسی ملک میں کسی فوج کو نہیں ہے. نہیں سر، میں آج آپ سے اونلی آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن. ایک منٹ میں آتا ہوں اس کی طرف. بھارت کی فوج بھی بہت آرگنائزڈ ہے، اس لیے کہ دونوں کے لیے ماڈل برطانوی فوج ہے، وہاں بھی بہت تنظیم ہے. لیکن آج تک بھارت کے کسی کمانڈر ان چیف کو یہ جسارت ہوئی، یہ جرأت ہوئی کہ وہ حکومت وقت کا تختہ الٹ دے؟ وہ سر ان کے بھی منہ کو خون لگ جائے گا، آپ فکر نہیں کریں. نہیں. اب ان کا سیاسی نظام اتنا مستحکم ہو چکا ہے جی سر کہ اب بھارت میں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہاں کسی کمانڈر ان چیف کو یہ جرأت ہوگی کہ وہ حکومت کا خطرہ. اور یہ سوچنے والی بات ہے. دیکھیے، میں آج اپنے سامعین اور ناظرین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان میں سے کتنوں کو یہ یاد ہے کہ کینیڈا کی فوج کا سربراہ کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 99% کینیڈینز کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا ہے. امریکہ میں فوج کی بڑی اہمیت ہے، بڑی پرستش ہوتی ہے وہاں پر بھی. لیکن وہاں بھی ایک دن آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ وہ پینٹاگن دخل دیتا ہے. پالیسیز تو پینٹاگن کی ہے، لیکن پینٹاگن کا سربراہ ہمیشہ سویلین ہوتا ہے. امریکہ کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ پینٹاگن کا سربراہ کوئی جرنیل ہو. جرنیل امریکہ کا وزیر خارجہ تو ضرور بنا ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ مشہور. ٹرمپ کے زمانے میں؟ نہیں، ٹرمپ کے زمانے میں نہیں، اس سے پہلے بھی. ملر بھی تو تھا نا اس سے پہلے. نہیں، میں ہاں وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف تھا، ایسے فارن سیکرٹری نہیں تھا. فارن سیکرٹری صرف ایک بنا ہے، اور وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب صدر ٹرومن تھے تو انہوں نے جنرل جارج سی مارشل کو، جن کے نام پر یورپ میں تعمیر نو کا پروگرام شروع کیا گیا، وہ پروگرام تاریخ میں مشہور ہی مارشل پروگرام کے نام سے ہے. تو وہ ایک موقع تھا جب ایک جرنیل کو وزیر خارجہ لگایا گیا تھا، ورنہ پینٹاگن میں آج تک کوئی جرنیل سربراہ نہیں ہوا. میں سر آپ بالکل جو آپ کی نالج ہے میری نہیں. اپنے پاکستانیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اپنا پہلا خطاب جو
کمانڈ اسٹاف کالج کوئٹہ سے کیا تھا، اس میں قائد اعظم نے بہت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آپ حکومت کے ملازم ہیں، آپ فوج حکومت کی ملازم ہے، پالیسی بنانا سویلینز کا کام ہے، فوج کا کام اس پالیسی پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو پھر قائد اعظم کے ان واضح احکامات کے بعد بھی، اس کے باوجود یہ کیوں ہوا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کل ایک اخبار کے لیے ایک کالم لکھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قارئین اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ گزشتہ 75 برس میں سے 15 سال صرف ایسے گزرے ہیں جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سویلینز کی بالادستی رہی۔ ان میں پہلے 4 سال تو وہ تھے جب قائد اعظم گورنر جنرل تھے، اور اس کے بعد لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے۔ قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت تک، جو اکتوبر 1951 میں ہوئی، وہ 4 ابتدائی سال تھے جن میں پاکستان کی حکومت پر سویلین بالادستی رہی۔ اس کے بعد پہلا مارشل لاء پاکستان میں لگا 1958 میں، یعنی قائد ملت کی شہادت اور پہلے مارشل لاء کے درمیان 7 سال کا وقفہ تھا۔ وہ ان 7 برسوں میں بھی جمہوریت یعنی سویلین بالادستی گھسٹ کر چلتی رہی، اس لیے کہ غلام محمد جیسے بیوروکریٹ نے وہ پہلا شخص تھا جس نے دستور ساز اسمبلی کو 1954 میں برطرف کیا تھا گورنر جنرل کی حیثیت سے۔ تو وہ 7 سال ملا لیں، 4 سال ابتدا کے، 11 سال، اور 3.5 پونے 4 سال عمران کے دور کے، تو کل ملا کے یہ بمشکل 15 سال بنتے ہیں، ورنہ 60 برسوں میں سے آپ تھوڑی سی زیادتی کر گئے ہیں۔ عمران خان کے دور میں بھی آپ دیکھیے چیف الیکشن کمشنر جنرل صاحب کے ریفرنس سے ہوا، اور پوزیشنز کے اوپر، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اٹ واز ناٹ 100%، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بمشکل کھینچ تان کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سویلین بالادستی رہی، ورنہ 30 برس 4 فوجی تالے آزماؤں نے حکومت کی، کھل کے حکومت کی۔ سر میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اور میں ایم ناٹ اگینسٹ اینی بیڈی۔ اگر جنرل صاحب ایکسٹینشن نہیں لیتے تو جنرل عامر، 5 لوگ ہیں جن میں سے سلیکٹ ہونا ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اینی پارٹی، جنرل عامر از ون آف دی فیورٹ آف جناب باجوہ صاحب۔ تو جنرل عامر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہی سرو، جتنی منی لانڈرنگ زرداری صاحب کے دور میں ہوئی تھی کہا جاتا ہے، تو وڈ یو مائنڈ ٹو گیو اس لٹل بیک گراؤنڈ آف جنرل عامر؟ نہیں، تو اس وقت تو فوج کی بالادستی ہے، اور فوج میں بھی جی ایچ کیو میں اس گروہ کی بالادستی ہے، اس کو فوقیت حاصل ہے جو جنرل باجوہ اور ان کے حامیوں کا ہے۔ دیکھیے سر، آرمی میں یہ رفٹ پڑھنے نہیں دیں گے۔ رفٹ تو ہوتی ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ فوج کی جو تنظیم ہے، جو ڈسپلن ہے، اس نے ابھی تک پردہ پوشی کی ہوئی ہے، ورنہ تو جی ایچ کیو میں درون خانہ بھی اختلافات بہت ہیں، اور گزشتہ 4 مہینوں میں تو وہ اختلافات بہت بڑھ چکے ہیں۔ تو آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ میں نے یہ جو 75 سال کی ہمارے تاریخی سفر ہے، ایک کوئک بتا دیں جنرل عامر کے بعد کہ کیا ان کے جب یہ رہے تو ان کی پولیٹیکل ایفیلیشنز جو تھی کیا بے ضابطگیاں ہوئی تھیں؟ بہت زیادہ ہوئی، ان سے منسلک بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور زرداری کا جو آپ نے حوالہ دیا وہ بالکل اس کو معتبر مانا جاتا ہے کہ زرداری کو کھلی چھوٹ دی گئی تھی، اور زرداری ہی بائی دا وے ان لوگوں میں پیش ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو مزید 2 سال کی ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے۔ تو پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے؟ میری دانست میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا عملی طور پر ملٹرائزیشن ہو چکا ہے،
یہ جو فوج ہمارے ہاں تو مقدس گائے بن چکی ہے. آپ اللہ کو برا کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ رسول پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن فوج پر تنقید کرنے کی سر فوج بہترین ادارہ ہے. اگر 2 بندے غلط کر رہے ہیں تو ان 2 بندوں کو تو ہم غلط کہہ سکتے ہیں. کہنا چاہیے، ان 2 بندوں کو تو کہہ سکتے میں ہیں. یہی تو کہتا ہوں کہ سید الشہداء امام حسین کی قربانی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ یزید کو برا نہ کہیں، جب تک آپ یزید کے سیاہ کرتوت اور اس کے سیاہ اعمال کا تذکرہ نہ کریں. آپ کے ذہن کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ سید الشہداء نے کیسے ان عظیم جانوں کا نذرانہ پیش کیا جن کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اور اس کی آل پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. سر آپ اپنا قطع بیان کیجیے گا. میں نے ایک نظم کہی ہے. جی سر ارشاد. یہ آج میں پاکستان کے پرچم کے رنگ پہنے بیٹھا ہوں، تو میں نے 2 دن پہلے 14 اگست کی 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں یہی سوچ رہا تھا پاکستان کے متعلق. ہر وقت سوچتا رہتا ہوں، اس لیے کہ میں پاکستان سے نکل آیا ہوں، لیکن پاکستان میرے ذہن سے نہیں نکلتا. دل آپ کا پاکستان میں دل پاکستان میں ہی ہے. تو یہ ایک نظم ہو گئی، اور اس نظم کا عنوان ہے پرچم کی فریاد. پرچم کی فریاد. پرچم کی فریاد. سنیے. سبز جو یہ ہلالی پرچم ہے جس کو آنکھوں سے تم لگاتے ہو اور عقیدت سے پیار کرتے ہو، اس کو جھک کر سلام کرتے ہو، اس کا تم احترام کرتے ہو. ہاں مگر یہ بھی سوچتے ہو کبھی، ہاں مگر یہ بھی سوچتے ہو کبھی، اس کا جو گہرا سبز ظاہر ہے، اس کا جو گہرا سبز ظاہر ہے، اس کے باطن میں خون ہے ان کا، اس کے باطن میں خون ہے ان کا. پیش رو تھے جو جد ہمارے تھے، پیش رو تھے جو جد ہمارے تھے. خون بھی ان شہید جانوں کا، خون بھی ان شہید جانوں کا جن سے آزادی نے خراج لیا. خون بھی ان شہید جانوں کا جن سے آزادی نے خراج لیا. جن کو آزادی سے محبت تھی، جن کو آزادی سے محبت تھی، عزم جن کا غلامی سے تھا نجات، عزم جن کا غلامی سے تھا نجات. سو انہوں نے بست خلوص و نیاز، سو انہوں نے بست خلوص و نیاز اپنی جانوں کو کر دیا قربان. سو انہوں نے بست خلوص و نیاز اپنی جانوں کو کر دیا قربان. اس تمنا میں کہ تمہارے لیے، اس تمنا میں کہ تمہارے لیے صبح آزادی نور پھیلائے. آمین. صبح آزادی نور پھیلائے. اپنی مٹی ہو اور اپنا وطن، اپنی مٹی ہو اور اپنا وطن، جس میں انسان سب برابر ہوں. بہت ہو. جس میں انسان سب برابر ہوں، جس میں ہو احترام انسان کا، جس میں قانون سب برابر ہوں، جس میں قانون سب برابر ہوں. آج جب اس ہلالی پرچم کو، آج جب اس ہلالی پرچم کو تم ادب سے سلام کر لو تو خود سے تم پوچھنا یہ بھولنا مت. خود سے تم پوچھنا یہ بھولنا مت. اپنے دل سے سوال یہ کرنا، اپنے دل سے سوال یہ کرنا، کیا سبھی ہم وطن برابر ہیں؟ کیا سبھی ہم وطن برابر ہیں؟ کیا وہاں احترام انسان ہے؟ عدل کی حکمرانی ہے کیا وہاں؟ کیا ہے سلطانی جمہور وہاں؟ کیا جہانگیری وہاں عوام کی ہے؟ 5 سوال ہیں یہ. کیا سبھی ہم وطن برابر ہیں؟
کیا وہاں احترام انسان ہے، عدل کی حکمرانی ہے کیا وہاں، کیا ہے سلطانی جمہور وہاں، کیا جہاں گیری وہاں عوام کی ہے۔ اور آخری بند، اور اگر ہوں جواب سب منفی، اور اگر ہوں جواب سب منفی، تو پھر اس پرچم ہلالی سے، اور اگر ہوں جواب سب منفی، تو پھر اس پرچم ہلالی سے معذرت کرنا، سر جھکا دینا، تو پھر اس پرچم ہلالی سے معذرت کرنا، سر جھکا دینا، اپنے اجداد کے لہو کے عوض اشک دو چار تم بہا دینا۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی تھی پاکستان کے بننے میں۔ جہانگیر کرامت صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ہم اگلے کچھ دنوں میں سفر کریں گے اس کتاب پہ، روزگار سفیر، تحریر اس بنجارے کی جس نے پوری دنیا کو دیکھ لیا۔ سر آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے منڈے کو پھر بہت ملاقات ہوگی۔ شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے دل کا احوال بیان کر سکوں۔ بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔